السلام علیکم دوستوں، میں طلحہ عباد۔ اس وقت ہم حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، جو ضلع ہاپوڑ کے اندر چھاونی میں مدرسہ عمر بن خطاب کے محتمم بھی ہیں۔ ان کے زیر نگرانی مدرسے طالب علم جو ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور ان سے ہم کچھ نوجوانوں سے متعلق سوالات کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے سارے سوالات کے جواب ملیں گے اور آپ کے لیے مفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا، آپ سے کہ آج کل جو ماحول ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جابس نہیں ہے نوجوانوں کے پاس، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی بھی بے حساب ہے۔ تو اس دور میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو اس مایوسی سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم حافظ طلحہ عباد صاحب سلمہ آپ کے روبرو ہیں، اور انہوں نے چند سوالات رکھے ہیں۔ ہمارے ایک اچھے دوست حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا علمی گھرانہ ہے ان کا، اور شرافت اور طبع نفس کے تعلق سے الحمدللہ پورا شہر ان سے واقف ہے، اور ان کے خاندان سے ہم سب لوگ ان کے خاندان کا بڑا اکرام کرتے ہیں پائیں گے۔ بہرحال عزیزم نے سوال کیا ہے کہ آج کے دور میں بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری ہے، اور اس کے نتیجے میں، بے روزگاری اور مہنگائی کے نتیجے میں قوم کے بچوں کا حال یہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ یہ مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور کسی قوم کے لیے مایوس ہو جانا، یعنی مایوسی کی حد تک کیفیت بن جانا، یہ اس قوم کی موت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کریم فرماتا ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا ہماری رحمت سے۔ تو وہ رحمت دونوں جہان کی رحمت ہے، صرف آخرت ہی مراد نہیں ہے، اس سے دنیا کی رحمتیں اللہ کی اور آخرت کی دونوں جہان کی رحمتیں مقصود ہیں، کہ ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہماری رحمت سے ہمیشہ امیدوار رہنا، اور ایک مومن کو یہی تعلیم دی گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب کریم مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بے گمان اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوڑنا، بھاگنا، محنت کرنی، اور اس کے تعلق سے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے بھی اور انبیاء کرام نے بھی تجارتیں کی ہیں، اسفار کیے ہیں۔ اس زمانے میں بڑی مشکلات تھی، لیکن مشکلات کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت لمبے لمبے اسفار کیے، اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ صاحب نہ عبادت میں، ریاضت میں وہ پیچھے ہوتے تھے، اور نہ تجارت میں۔ پتہ چلا کہ خلیفہ بھی ہیں اور دن میں صاحب کپڑے کی فیری لگا رہے ہیں، دکانیں سجا رہے ہیں، اور صاحب بازار میں، محلے میں خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کام کو معیوب نہیں جانا، کسی کام کو حقیر نہیں سمجھا، یا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا۔ انہیں وقت پر جو بھی کام چھوٹا بڑا ملا، انہوں نے اس کام کو کیا۔ بس ان کے نظر میں ایک بات پیش نظر تھی عزیزم، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بس اس بات کو فوکس رکھا کہ یہ کام اور اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام، بس حلال ہے تو کرنا ہے، اور کیا، اور حرام ہے تو چاہے کتنا بھی نفع ہوا، اور نفع ہو سکتا تھا اس میں، اس کام کو صحابہ نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کے سوال کے ماشاءاللہ بڑا اچھا، بہت اہم سوال کیا ہے، چونکہ آج خاص طور سے نوجوان طبقہ اس مسئلے میں یہ نہیں کہ پھنسے ہوئے ہیں یا اس مسئلے سے دوچار ہے، ہر نوجوان رات دن اسی مسئلے کا شکار ہے کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کہاں سے روزگار کمائے۔ تو میں سارے نوجوانوں سے، خصوصی آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذات سے تعلق پیدا کریں، تقوی کی زندگی اختیار کریں، اور اس کے بعد جو حلال روزی ہے اور حلال روزی کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کو تلاش کریں، اور حلال روزی کمانے میں کسی طرح کا کسی کام کو معیوب نہ جانے، حقیر نہ سمجھیں،
محنت اور مشقت کریں. کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اصل مقصود ہو حلال رزق. حلال رزق, حلال رزق کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا تھوڑا کمایا ہوا اور آپ کی تھوڑی سی آمدنی آپ کے زندگی کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. مولانا آپ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے گناہ کرنے کے ذرائع اور اسباب بہت ہیں. اس ماحول میں رہنے کے باوجود ہم گناہوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر. اصل میں ہم نے قرآن کریم کے اصول کو چھوڑا اور پھر ہم اوروں کے شکار ہو گئے. عزیزم, گناہ اور گناہ سے بچنے کے جو اصول شریعت اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ بہت مضبوط اصول ہے, وہ بہت مضبوط اصول ہے. اللہ رب کریم کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی ڈر اپنے اندر, خوف خدا اس قدر پیدا کر لو کہ رب کریم جتنا چاہتا ہے, یعنی اتم درجے میں مکمل طریقے سے. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھیے کیا شاندار رب کریم نے ایک کتنا بہترین اسلوب ہمیں عطا فرمایا کہ ولا تموتن, اور مت مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر مسلمان ہوگی مرنا. جی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. گناہوں سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں اور ہمیں چاہیے بھی, تو گناہ سے بچنے کے لیے سب سے اول کام, پہلا کام اپنے نظروں کی حفاظت. آج کے اس ملٹی میڈیا دور میں جو گناہوں کا جو دروازہ ہے وہ آنکھیں ہیں ہماری. وہ اس انداز میں کہ ہم کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, ملٹی میڈیا فون ہوتا ہے جیب میں اور ہم نکال لیتے ہیں اور ہم بالکل بے لگام اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم رات کی تاریکیوں میں, اندھیرے میں اپنے کمروں میں ہوتے ہیں, اپنے رضائیوں میں, اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور پھر ہم موبائل میں بستر پر پڑے ہوئے اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان والے ہیں. ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ رب کریم مولا تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین اللہ رب العزت نے مسلط فرمائے. اور قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے فرما دیا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ تم جو کچھ بھی بولتے ہو نا, تمہارا ایک ایک بولا ہوا لفظ اور ایک ایک جملہ میرے فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو عام اس موبائل نے, ملٹی میڈیا کے فون نے گناہوں کو بہت آسان کر دیا, لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے, بالکل منمانی زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, لیکن انہیں استحضار نہیں ہے اس کلمے کا کہ ایک دن آئے گا, سب کچھ فنا ہو جائے گا اور اسے اللہ کے حضور جانا ہے, اور خود اللہ رب کریم ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دے گا اور ہم سے کہا جائے گا اقرا بکتابک, پڑھو اپنے نامہ اعمال کو. اس وقت ہم پر کیا بیتے گی؟ اولین و آخرین سب وہاں موجود ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس میں دن کے اجالے میں کیے گئے اعمال اور رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کر کیے ہوئے گناہ سب کچھ درج ہوں گے. لہذا ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر خوف خدا, خشیت الہی پیدا کرنا چاہیے. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ سے علماء جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہر مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, اس کے باوجود نوجوان طبقہ علماء سے دور ہے. تو یا تو کس طرح نوجوان طبقے کو علماء سے جوڑا جائے, یا پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ماحول میں بھی جبکہ علماء کی تعداد بھی بہت ہے پھر بھی نوجوان طبقہ اور امت محمدیہ پستی کی طرف جا رہی ہے, گناہوں کی طرف جا رہی ہے. بھائی عزیز ساتھیو, علماء کا عوام سے ربط بہت ضروری. علماء کا مقام شریعت میں جو بہت بلند بتایا گیا اور انبیاء کا وارث قرار دیا گیا, تو اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی ذمہ داری
اور اس طرح کی شان بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے عزیز، اصل میں یہ باتیں یوں ہی نہیں کہہ دی گئی، ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کہی. سچائی ہے، بحیثیت ایک عالم کے میں اس بات کو محسوس بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے سوال میں قوم و ملت کے لیے کس قدر درد ہے، اور آپ کتنے اچھے اور مؤدبانہ انداز میں آپ نے ہم علماء سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس دور میں خاص طور سے کہ عوام کا تعلق اور ربط علماء سے بالکل کٹ سا گیا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں، کوششیں ان کی جاری ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کوششیں چل رہی ہیں، اور علماء اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اور وہ نبھا بھی رہے ہیں کسی نہ کسی انداز میں اور کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بحیثیت عالم کے میں یہ ذمہ داری محسوس بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں تھوڑی اور تیزی لانی چاہیے. ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم علماء کے طبقہ کو عوام کے تعلق سے اور زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے کہ ہم اور اچھے پیمانے پر اور اچھے اسلوب اور اچھے انداز میں ہر میدان میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری ضرورت ہے. ہم زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور علماء بنائے گئے ہیں. یعنی یہ امت کی جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر اللہ نے رکھی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، خالی نہ رہ جائے. تو علماء سب سے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، تو پوری ذمہ داری ہم نبھائیں گے انشاءاللہ، اور مزید اور اس میں تیزی لائیں گے انشاءاللہ. اور عوام الناس سے جو ہمارے عوام بھائی ہیں، ہم ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ کو بھی علماء سے جڑنا چاہیے. جو انسان جہاں ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ نہیں، میں یہ کہنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو آج علماء سے رابطے میں ہے، ورنہ قوم کی اکثریت چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، عوام کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے وہ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ بس علماء سے تو یا تو جنازے میں ملاقات ہوتی ہے یا نکاح کے وقت ملاقات ہوتی ہے. نمازی چند حضرات ہیں مسجد میں، چند لوگ رہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے والے بھی علماء کو وقت نہیں دیتے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ دوری اتنی بن گئی ہے عزیزم کہ اس دوری کو، اس خلا کو پاٹنے کی ضرورت ہے. اور یہ خلا اور یہ دوری جب ہی ختم ہوں گی کہ چند قدم ہم آپ کی طرف آئیں. اور خاص طور سے میں اپنے عوام الناس، عوامی بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہیں گے کہ آپ حضرات کے لیے خاص طور سے ہر جگہ، ہر مسجد میں علماء ہیں اب تو ماشاءاللہ. پہلے کسی زمانے میں حفاظ ہوتے تھے، بلکہ حفاظ کرام بھی بڑی مشکل سے ملتے تھے مسجدوں میں، اور اب تو ہر جگہ علماء کرام، مفتیان اعظام ہیں. تو عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے علماء کے ربط میں آئیں، انہیں وقت دیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے علمی مذاکرات کیا کریں، سوالات کیا کریں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ اپنے چینل سے کئی سارے سوالات کیے، تو آپ ماشاءاللہ آپ نے ضروری سمجھا، اور اللہ نے آپ کے ذہن میں ایک فکر قوم و ملت کو لے کر کے ڈالی، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ سوالات کیے ہیں تو آپ کے سامنے ہمیں کہنے کا موقع ملا. تو اسی طریقے سے جب آپ ہمارے علماء کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لہٰذا میں پھر بڑے ادب اور محبت سے آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام الناس سے یہ مطالبہ اور درخواست کروں گا کہ بھائی علماء سے دور نہ جاؤ. علماء سے دور جا کر نہ تو دنیا کا آپ بھلا کر پائیں گے، نہ آخرت کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا. دونوں جہان کی کامیابی آپ کو علماء کے ربط میں رہنے میں ہی ملے گی انشاءاللہ.